اس لیے ہم پاکستان آئے تھے کہ ہمارے فادر کو ہم سے چھین لیا جائے. اس سے بہتر ہم نہ ہی آتے یہاں پہ. یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے والد کو مارا ہے؟ یہ ہمارے کرایہ تھے 6 سالوں سے. اچھا جی میرے فادر نے ان کو خالی کرنے کا کہا. جب خالی کرنے کا نام کیا تھے ان دونوں؟ ایک بھائی کا نام ہے سلمان سندھو, دوسرے بھائی کا نام ہے عدنان سندھو. اور عید کے 4th ڈے پہ انہوں نے کال کر کے میرے فادر کو بلایا میرے سامنے ہی. فوراً ہی کوئی 5 سے کم بھی منٹ لگے ہوں گے, انہوں نے پسٹلز نکالی ہیں اپنی اور میرے فادر کو 6 گولیاں ماری ہیں ہمارے سامنے, میرے سامنے. میری سسٹر نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں سیکیورٹی چاہیے, ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے. اور جب یہ بات ان کو کیا تو وہ کہتے ہیں کہ میڈم یہ پاکستان ہے, ادھر یہی ہوتا ہے. تھانہ کون سا لگتا ہے آپ کو بیٹا؟ تھانہ سبز زر تھا. وہ ان کے لیے سچ میں وبال جان بن گیا پاکستان آنا, ان کا جرم ہے یہ, میں خود کہوں گا. سچ میں دکھ ہو رہا ہے. میں آئی جی پنجاب اور مریم نواز سے صرف ہاتھ جوڑ کے ہی گزارش کر سکتی ہوں کہ ہمیں سیکیورٹی دی جائے اور اس کیس کو دیکھا جائے. اس وقت جس گھر میں موجود ہوں, عید کے چوتھے دن یہاں پر قتل ہوتا ہے. اور قتل ہوتا کیوں ہے آپ کو میں چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں کہ یہ فیملی, یہ جو بچی میرے ساتھ موجود ہے, یہ 3 بہنیں ہیں. والد ان کے محافظ تھے, ایک بھائی ہے لیکن وہ چھوٹا ہے. یہ ساری کی ساری فیملی کویت سے اس لیے یہاں پر آ گئی تھی. ساری زندگی انہوں نے کویت گزاری ہے. وہاں جتنا بھی پیسہ جوڑا تھا انہوں نے کہا کہ ہم لوگ پاکستان انویسٹ کرتے ہیں, ہمیں پاکستان سے محبت ہے, تو کیوں نہ ہمارا اپنا ملک ہے, ہم لوگ وہاں پہ جا کے یہ سارا سرمایہ لگائیں اور وہاں جا کے اب اپنی باقی زندگی گزاریں. لیکن یہاں پر آنا ان کو اس قدر مہنگا پڑ گیا ہے کہ یہ اپنے والد کو کھو چکی ہیں. کہانی کیا ہے, کہانی پہلے سمجھ لیتے ہیں. بیٹا کیا نام تھا آپ کے والد کا؟ واجد حسین. حسین نام تھا. کتنا عرصہ ہو گیا پاکستان آئے؟ 8 سال ہمیں ہو گئے پاکستان آئے ہوئے. 8 سال ہو گئے ہیں. کیا ہوا 8 سال میں؟ کسی سے کوئی لین دین تھا, دشمنی تھی؟ کیوں مار دی آپ کے والد کو؟ میرے فادر کی کسی کے ساتھ بھی کبھی کوئی دشمنی نہیں تھی. میرے فادر ایک سادہ سے سمپل سے انسان تھے. ساری زندگی انہوں نے باہر محنت کی, حلال کا کمایا, اور ان کی کوئی بھی اس طرح کی کبھی رنجش نہیں ہوئی کسی کو. وہ اس طرح کا بندہ ان کو مل بھی جاتا تھا, وہ بڑے پیار سے اس سے ڈیل کرتے تھے, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اس طرح کے لوگ ہیں پاکستان میں. پہلی بات ہے, پاکستان آنا ہماری سب سے بڑی غلطی تھی. ہم پاکستان آ گئے ہم نے یہ سوچ کے کہ ایک انسان محب وطن ہوتا ہے, کہ اپنے وطن سے اس کو پیار ہوتا ہے, وہ ساری زندگی وہاں پہ کرتا ہے, کماتا ہے. اور میرے بابا نے یہاں کے سارا کچھ بنایا, اور اس کے بعد پاکستان نے ہمیں یہ صلہ دیا. یہ کس قدر چبھنے والے الفاظ ہیں اس بچی کے, کہ ہم لوگ صرف محب الوطنی میں مارے گئے ہیں, کہ ہم لوگوں نے اپنے باپ قربان کر دیا ہے پاکستان سے محبت کا, اور یہ صلہ جنہیں ملا ہے. یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے والد کو مارا ہے؟ آپ سے رشتہ کیا ہے, رشتہ داری ہے, دوستی وغیرہ تھی, کیا معاملات تھے ان کے ساتھ؟ یہ ہمارے کرایہ تھے 6 سالوں سے. اچھا. جی میرے فادر نے جب گھر کی کنسٹرکشن کروائی تھی, سب سے پہلے ان کو ہی کرائے پہ دیا تھا. یہ آگے ان کی دکان تھی, پیچھے ان کی فیملی رہتی ہوتی تھی. مطلب 6 سال سے میرے فادر کے ساتھ بڑے اچھے ان کے ساتھ تھے. میرے فادر ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہوتے تھے کہ اچھے لوگ ہیں, اس طرح کے ہیں. اینڈ میں میرے فادر کو پتہ چلنا شروع ہو گیا, انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا میرے فادر کو. میرے فادر نے ان کو خالی کرنے کا کہا. جب خالی کرنے کا نام کیا تھے ان دونوں کے؟ ایک بھائی کا نام ہے سلمان سندھو, دوسرے بھائی کا نام ہے عدنان سندھو, اور ان کے فادر ہے عارف. کس طرح تنگ کس طرح کرتے تھے؟ تنگ اس طرح کرنا, بدتمیزی کرنا, کال کر کے بدتمیزی کرنا, بحث کرنا میرے فادر کے ساتھ. کس پہ بات پہ؟ یہی کرائے کے بات پہ. کوئی میرے فادر نے کرائے کا کہہ دینا, ظاہر سی بات ہے, ایک کرایا آپ ٹائم ٹو ٹائم, تو اس کا ایک رول ہے آپ کا یہ. تو اس چیز پہ وہ لوگ میرے فادر کو تنگ کرتے ہوتے تھے. اور ان کا مین جو بیچ کی بات تھی یہ تھی کہ وہ قبضہ کرنا چاہ رہے تھے ادھر, مکان پر قبضہ کرنا چاہتے. کاروبار کیا تھا ان کا؟ کاروبار انسٹالمنٹ کا. اور ان کا مین جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ لوگوں کو تنگ کرتے تھے. ان کے جو پچھلے کیسز ہیں, لوگوں کو تنگ کرنا, لوگوں کو مارنا, گنڈا گردی ان کی بہت تھی وہاں پہ. بھتہ وصول کر لیا, جی اس طرح کے لوگ تھے, اس طرح کے لوگ تھے, منتریاں لگا دی, اس طرح کے لوگ تھے. 6 سال ہو گئے تھے, اس مکان کی جان نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے. نہیں وہ نہیں چھوڑنا چاہتے. اب میرے فادر نے اس منتھ کے اینڈ پہ, اپریل کے اینڈ پہ خالی کروانا تھا ان سے. انہوں نے عید کا بعد کا ٹائم ہم سے مانگا تھا, اور عید کے 4th ڈے پہ انہوں نے کال کر کے میرے فادر کو بلایا میرے سامنے ہی. اچھا آپ کے سامنے کال؟ جی میرے سامنے ہی. ہم لوگ, میرے ماموں 6 سالوں سے یہ لوگ جو ہے نا ہمارے ادھر کرایہ دار تھے. میرے ماموں اور تایابو, میں اور میرے جو بابا ہیں, ہم لوگ نکلے. میرے ماموں اور میرے جو بابا ہیں ایک بائک پہ تھے, میں اور میرے تایابو دوسری بائک پہ. ہم لوگ نکلے, ہم آگے بھی کام تھا. جی میں ساتھ گئی کیونکہ ہمیں آگے بھی ایک کام تھا. تو ہم لوگ نہ کہے, ہم نے کہا ساتھ چلے جاتے ہیں. ہم لوگ نکلے ہیں یہاں سے, تو ابھی ہم پہنچے ہیں وہاں پہ. انہوں نے بدتمیزی کرنا, بحث کرنا, اور نا جس طرح دھکا دینا, اس طرح کی حرکتیں شروع کی ہیں. فوراً ہی کوئی 5 سے کم بھی منٹ لگے ہوں گے, انہوں نے پسٹلز نکالی ہیں اپنی, اور میرے فادر کو 6 گولیاں ماری ہیں ہمارے سامنے, میرے سامنے. والدہ
میری والدہ کا بہت برا حال ہے. والدہ بیمار ہے؟ مطلب وہ سمجھے وہ بیمار ہو گئی ہیں, یہ چیزیں دیکھ کے وہ بہت سٹریس میں, بہت ٹراما میں ہیں, تو گھر سے باہر نہیں آ پا رہی. گھر کا محافظ کون ہے؟ والد کی تو کوئی بھی نہیں ہے ہمارا گھر کا محافظ کے, کوئی دیکھے کوئی بھی نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. تو بدماش تو پھر آپ کو دھمکیاں وغیرہ بھی دے رہی ہیں؟ جی ہمیں بہت تھریٹس ہیں, ہمارے گھر کے باہر گاڑیاں آ رہی ہیں, ہمارے گھر کے باہر لوگ نکل کے دیکھ رہے ہیں, تھریٹس بہت زیادہ ہیں, ہمیں بہت تھریٹس ہیں ہمارے ایریا میں جدھر ہم رہ رہے ہیں اس ٹائم پہ, ہمیں بہت تھریٹس ہیں. متعلقہ جو پولیس ہے آپ نے اسے انفارم کیا کہ ہمارے گھر کے باہر ڈالے وغیرہ گھومتے ہیں, گاڑیاں آتی ہیں؟ جی جس دن ہمارے گھر کے باہر ایک سیوک آیا وائٹ کلر کی, اس ٹائم پہ ہم نے پولیس کو فوراً 1:30 بجے کا ٹائم تھا, ہم نے پولیس کو کال کی ہے, اور پولیس کو جب کال کی پولیس آئی ہے گھر اسی ٹائم آئی ہے, اور آ کے جب ان کو CCTV پوری دکھائی ہے, انہوں نے دیکھی ہے بیٹھ کے, اور جب انہوں نے بیٹھ کے دیکھی ہے میری سسٹر نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں سیکیورٹی چاہیے, ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے. اور جب یہ بات ان کو کیا تو وہ کہتے ہیں کہ میڈم یہ پاکستان ہے, ادھر یہی ہوتا ہے, اور ادھر یہی ہوتا ہے, یہ پاکستان ہے, آپ کو اپنے آپ کو خود سیکیور کرنا پڑے گا. شیم آن, یقین مانے ان افسران کے لیے جو یہ الفاظ بول کے گئے ہیں. شیم آن جو ڈوب کے مر جانا چاہیے. تمہارے گھر میں ماں ہے, تمہارے گھر بھی بہن ہے. تھانہ کون سا لگتا ہے آپ کو بیٹا؟ یہ تھانہ یہ میرے جہاں میرے فادر کا قتل ہوا ہے گھر کے باہر, تھانہ سبزہ زار تھا. وہ تھانہ سبزہ زار میں ہی ہوا ہے. پولیس تھی جنہوں نے آپ کی بہن کو یہ الفاظ بولے؟ جی انہوں نے میری بہن کو یہ الفاظ بولے. یعنی ان کے لیے سچ میں وبال جان بن گیا پاکستان آنا. ان کا جرم ہے, یہ میں خود کہوں گا. سچ میں دکھ ہو رہا ہے کہ باہر کے جو اوورسیز ہوتے ہیں وہ صرف پاکستان میں اسی لیے آ جاتا ہے کہ ہمیں پاکستان سے بڑی لگاؤ ہے, بڑی محبت ہے, لیکن جب پاکستان میں آ کے یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے نا, تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یار یہاں پر انصاف کی کوئی امید نہیں ہے, کیونکہ ساری زندگی انہوں نے وہاں پہ رولز کے مطابق گزاری ہوتی ہے. وہ یہی سوچ کر یہاں پہ بھی آ جاتا ہے کہ یہاں پہ بھی ہم ہو سکتا ہے پاکستان میں کچھ چینجنگ ہو گئی ہو, لیکن یہاں پہ وہی وڈیرا سسٹم ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے, جس کے پاس پاور ہے, یعنی اس سنی ہوتی جانی جی. غریب بندہ, مارا بندہ, کوئی سننے والا نہیں. آج ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ پہلے بھی اس بندے پہ قتل کے الزامات ہیں اور اس نے قتل کیے بھی ہوئے ہیں, لیکن وہ آزاد گھوم رہا ہے. کس وجہ سے آزاد گھوم رہا ہے؟ کیونکہ قانون ہمارا کمزور ہے, اداریں سزائیں نہیں دیتی. جب سزائیں نہیں دیتی تو ان کو پتہ ہے اسی باہر تے آئین ہے, انہوں مارتا انہوں مارتا, پیسے دے دے باہر آگے. اور یہ حقیقت ہے. اگر آپ پاکستانی معاشرے میں رہتے ہیں تو میں اپنے بہن بھائیوں کو یہ مشورہ دوں گا, اگر آپ اوورسیز ہیں تو یقین مانے نہ آئیں یہاں پہ. IG صاحب کو, مریم نواز کو کوئی پیغام دینا چاہتی ہو؟ ہاں جی, میں ابھی تک تو ویسے گورنمنٹ کی طرف سے ہمارا کوئی بھی نہیں ہمیں کچھ ملا ہو, کچھ آؤٹ پٹ ملا ہو اس کیس کو. میرے خیال سے 5-6 دن ہونے والے ہیں, کچھ بھی نہیں ہمیں پتہ چل رہا. یعنی ابھی تک کوئی امید نہیں ہے کہ ان سے انصاف مل سکتا ہے؟ نہیں, میں SHO کے پاس بھی جاتی ہوں, میں کسی کے پاس جاتی ہوں, وہ بات نہیں سنتے ہیں. باپ کے قاتلوں کو نہیں پکڑ رہے, وہ فرار ہے ابھی تک, وہ فرار ہیں سارے, اور وہ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہیں. میں ان سے سیکیورٹی کی بات کر رہی ہوں, وہ ہنس کے ٹال رہے ہیں مجھے, اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں مجھے. ہنسے تھے؟ جی ہنس کے ٹال رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے یہ چیزیں نارمل ہیں. انہوں نے مجھے یہ بات میرے منہ پہ کی ہے. اور جب انہوں نے میرے فادر سے خالی کرنے کے 10 لاکھ مانگے تھے, حالانکہ جگہ ہماری ہے, انہوں نے میرے فادر سے خالی کرنے کے 10 لاکھ مانگے ہیں. خالی کرنے کے 10 لاکھ مانگے, اور میرے کرایہ دار نے, اور میرے فادر نے کہ میرے پاس نہیں, میرا دینا تو بنتا ہی نہیں, آپ لوگوں کا دینا بنتا ہے مجھے, آپ لوگ ٹائم ٹو ٹائم کرایہ نہیں دے رہے, ہمیں پیسے نہیں دے رہے, ہمیں تنگ کر رہے ہیں. اور میرے فادر نے بڑے پیار سے اور سیدھے طریقے سے خالی کرنے کا جب ان کو کہا ہے تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم خالی کر دیں گے. مطلب میٹھی طرح انہوں نے میرے فادر کو مارا ہے دھوکے سے. وہی نا کہ جب ہڈیوں میں آپ لوگوں کو کچھ جا رہا ہو نا, گودا وغیرہ جا رہا ہو, تو پنجاب پولیس کیوں حرکت میں آئی؟ وہ تو بیٹھ کے تماشا دیکھے گی, پھر بعد میں ان لوگوں کی پیروی بھی کرے گی. اللہ حافظ ہے ویسے ہمارے ملک کا. اب آپ 3 بہنیں اور 1 بھائی ہے, اکیلے اس گھر میں رہ رہی ہیں؟ ہم لوگ اکیلے اس گھر میں رہ رہے ہیں. ہمارا کوئی کھانے وغیرہ کا, ہم انڈیپینڈنٹ بالکل اب ہیں ہی نہیں. مطلب ہم باہر نہیں نکل سکتے, ہم لوگ کہیں آ جا نہیں سکتے, ہمیں تھریٹس ہیں ان کی طرف سے, وہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں, اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا لائف کا دوسرا کوئی لاس ہو. اب ہمارے گھر کے جو سربراہ تھے, میرے فادر تھے, جو ہمارا اتنا کرتے تھے, وہ چلے گئے, اب کوئی بھی نہیں ہے ہمارے پاس. یہ قوم کی بیٹیوں کا حال ہے کہ ان کے والد چلے گئے ہیں, نہ گھر سے باہر نکل سکتی ہیں. گھر سے باہر نکل کیوں نہیں سکتی؟ کیونکہ قانونی جو ادارے ہیں جنہوں نے ان کی حفاظت کرنی ہے, قوم کی بیٹیوں کو تنہا چھوڑتے ہیں. جب ان کے پاس جاتی ہے تو انہیں دیکھ کے کہتے لگاتے ہیں کہ پتر تہاڈا پیو گیا جے, ساڈے لیے تیار روز کام میں. ہم پاکستان اس لیے آئے تھے, اس لیے ہم پاکستان آئے تھے کہ ہمارے فادر کو ہم سے چھین لیا جائے. اس سے بہتر ہم نہ ہی آتے یہاں پہ. ہم لوگ تو یہاں کے پچھتا رہے ہیں, ہمارا کوئی کرنے والا نہیں ہے, ہمیں کوئی سیکیورٹی نہیں دی جاتی.
بیٹا آئی جی صاحب کو, مریم نواز بھی ایک خاتون ہے, ان کو کچھ کہنا چاہتے ہو اپنے آپ کو؟ میں آئی جی پنجاب, ہو سکتا ہے شرم کر لیں. آئی جی پنجاب اور مریم نواز سے صرف ہاتھ جوڑ کے ہی گزارش کر سکتی ہوں کہ ہمیں سیکیورٹی دی جائے اور اس کیس کو دیکھا جائے, اور ان ملزمان جو جنہوں نے یہ کیا, قتل کیا, ان کو پکڑا جائے, اور جو ان کے پیچھے ہیں ان کو بھی پکڑا جائے. یہی درخواست ہم کر سکتے ہیں جا کے. ایک بندہ یہی کر سکتا ہے جو کمزور ہے, یعنی اداروں پہ ہی کرتا ہے نا, کہ جو ادارے بنائے گئے ہیں تحفظ کے, کہ ہمیں وہی محفوظ کریں گے, ہمیں وہی حفاظت ہماری کریں گے. لیکن اگر وہ بھی یہاں پہ تنہا چھوڑ دے اور کہہ کے لگائیں تو ڈوب دے مرندہ مقام ہے. اللہ حافظ.